السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم کر سب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر جادو جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب، اس حوالے سے رہنمائی کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو عدنان بھائی، ہم دیکھیں گے کہ کوئی بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کے اثر انداز نہ ہونے میں کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات قابل غور ہے کہ کیا صرف سورۃ البقرہ پڑھنے سے جادو ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بھی ایک تھوڑی سی چند ایک چیزیں ہیں جس کے حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جی۔ کیونکہ جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اور مختلف اقسام کو ہم مختلف طرح سے علاج کرتے ہیں۔ بالکل۔ صرف سورۃ البقرہ پڑھنے یا سننے سے کافی نہیں ہے، جی جی کچھ چیزوں کو مزید ایڈ بھی کرنا ہوتا ہے، جی۔ جس میں سورہ فلق، سورہ ناس ضروری ہے۔ اچھا۔ اب دیکھیں، سورۃ البقرہ بہت فائدہ مند ہے، اس کے پڑھنے سے جادوگر مقابلہ نہیں کر سکتے، 3 دن تک اس کی آخری 2 آیات پڑھی جائیں جنات نہیں رہ سکتے۔ لیکن جو جادو کا توڑ ہے، جو جادو کا علاج ہے، جی، اس کے لیے آپ کو سورہ فلق ناس لازمی ساتھ میں ملانی پڑے گی۔ یہ سورت کا جادوگروں سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ میرا یہ عمل تھا۔ اچھا۔ جادوگروں سے مقابلہ ہو رہا ہے، میں پڑھتا تھا اللہ کے فضل سے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جادوگر سامنے کھڑا رہ پایا ہو، بھاگ جاتے تھے۔ اللہ نے اس میں بڑی طاقت رکھی۔ بے شک۔ لیکن جو جادو کا عمل ختم کرنے کا طریقہ ہے، اس کے لیے آپ کو اس کے ساتھ سورہ فلق ناس کو ایڈ کرنا ہے۔ بالکل۔ میں تو جو مریضوں کو مشورہ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لو، ساتھ میں آخری 3 کل ملا لو، اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ، کیونکہ یہ ایسی صورتیں بن جاتی ہیں جن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتی۔ تو جب بندہ اس طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے، اپنا علاج کرتا ہے، اس طریقے سے اس کو پڑھتا ہے، تو اللہ کے فضل سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اگلی بات رہ جاتی ہے جی کہ یہ بھی پڑھتے ہیں، اب بتائیں، سورہ فلق ناس بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی ہو جاتا ہے۔ سارا کچھ پڑھتے ہیں۔ اب میں یہ کہوں گا، تقویٰ کی کمی، توکل کی کمی۔ ایک بات یاد رکھیں، میرا اللہ سچا ہے، میرے اللہ کے وعدے سچے ہیں، میرے اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کی جائے، قرآن پڑھا جائے، جادو نہ ختم ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ کی آزمائش نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں آزمائش میں کبھی نہ ڈالے، ہم بڑے کمزور ہیں، بے شک۔ اس پر توکل کرتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم بڑے کمزور ہیں لیکن ہمارا رب بڑا طاقتور ہے۔ بے شک۔ اس پر توکل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے تھے کہ اللہ پر مجھے توکل ہے، آگ میں ڈالا، انہوں نے کہا کون سا مسئلہ ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میں کیوں گھبراؤں گا، میں کیوں پریشان ہوں گا، مجھے کیوں تکلیف پہنچے گی؟ اور ویسے ہی ہوا۔ تو بھائی جو اللہ پر توکل ہے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی جماعت ہے، پتہ ہے سارے ملک کے بڑے سے بڑے جادوگر ہیں، یہ ان کے سامنے تو کوئی بیٹھ جائے، یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور وہ جادوگروں کا دور ایسا تھا جہاں پر کوئی کام بھی ہوتا تھا وہ جادوگروں کی مرضی سے کرتے تھے لوگ، لیکن اللہ کی شان، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اس نے حق کر دکھایا کلمات کے ذریعے۔ وہ اپنے قرآن کو، اپنی چیزوں کو حق کر کے دکھاتا ہے، اپنے کلام کو حق کر کے دکھاتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو میرے بھائی، کمی اپنے اندر دیکھو۔ کل پچھلے دنوں میرے پاس مریض آئے، جی ساری پڑھائی کر لی، مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ میں نے کہا اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کچھ چیزیں پوچھی، میں نے کہا یہ عمل کر رہے ہو، یہ اس طرح کر رہے ہو، نمازوں کو بندی کر رہے ہو، اذکار کر رہے ہو، صدقہ خیرات کر رہے ہو، یہ چیزیں، چند ایک چیزیں پوچھی۔ عمل کون سا کر رہے ہو؟ جی میں فلاں فلاں فلاں۔ میں نے کہا وجہ کہاں ہے، کیوں نہیں ہو رہا؟ جب دیکھا ان کے مسئلے کو ڈیپلی، ان کو سنا، سمجھا، پتا چلا کہ یہ پڑھنے کے بعد ان کو یہ ڈر ہی رہتا ہے کہ جادو جن پھر نہ آ جائے۔ میں نے کہا بھائی توکل کا یہ لیول ہو، میرے سامنے جن آ کے بیٹھ جائے، میں اپنی آنکھوں دیکھا نہیں مانتا۔ بالکل۔
بھائی مجھے یقین ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو ہے یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، میں محفوظ ہوں، مجھے یقین ہے اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوگا وہ جادو جن نہیں ہے، میرا یقین ہے، بس بات ختم۔ بالکل۔ جب آپ اس طرح جنات کی، جادوگروں کی چال کو ڈینائی کرتے ہیں، ان کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، بھائی میں نہیں مانتا، میں بیٹھوں، کر لے جو کرنا ہے، یہ چیز جو ہے نا یہ جنات کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہو جاتے ہیں، ہم اتنی کوشش کر کے جو ہے وہ اس کے سامنے یہ مان ہی نہیں جا۔ میں کہتا ہوں میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن پر کرنا چاہیے اور یقین رکھنا ضروری ہے، اور پڑھائی کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ بس اوقات دعا کی ضرورت ہوتی ہے، بس اوقات یہ ساری چیزیں مل کے جادو کا علاج کرتی ہیں۔ اذکار ہے، نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، پڑھائی ہے، پھر اسی طرح تقویٰ ہے، توکل ہے، دعا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایڈ کریں گے تو جادو کا علاج ہوگا۔ بالکل۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، ان پر عمل کر لیا جائے تو اللہ کی رحمت سے مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم